فاطمہ۔ فتمن سے اس کا معنی ہوتا ہے روک، دھار، یعنی سرکار نے اپنی صاحبزادی کا نام فاطمہ رکھا کیوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیا ہے، اس لیے آپ کا نام فاطمہ رکھ دیا گیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کیونکہ فاطمہ فتمون سے معنی روکنا ہے، ڈھال ہے، یہ بھی ہے کہ جو قیامت تک سرکار کی امت سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے عقیدت رکھے گا، اللہ اسے بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے گا۔ کیا بلند مرتبہ اور مقام ہے نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادی کا۔ آپ کے القابات بے شمار ہیں، میں دو ذکر کر کے پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک آپ کا لقب ہے بطول۔ بطول اس کے حروف اصلیہ بنتے ہیں باطالا، بطول باطالا سے۔ باطالا کا معنی ہوتا ہے کٹ جانا، یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رب کی عبادت اس انداز میں کرتی تھی کہ دنیا سے کٹ جایا کرتی تھی۔ اللہ کے علاوہ جو اللہ کا غیر ہے ان تمام کی محبت کو اپنے اندر سے نکال کر فنا فی اللہ کے مقام پر اپنے رب کی عبادت کیا کرتی تھی۔ ایسی عبادت گزار عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اس وجہ سے آپ کو بطول کہا گیا ہے۔ یہ آپ کا لقب ہے کہ دنیا کی خواہش، دنیا کی محبت جو ہے وہ آپ پر غلبہ نہیں کر سکے، بلکہ مکمل کامل اکمل محبت جو ہے سیدہ کو پیدا کرنے والے رب کے ساتھ۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ کی یہ خواہش ہوتی تھی مولا کوئی تو ایسی رات ہونا جس میں تیری یہ بندی بھی جو ہے وہ اپنی طبیعت کے مطابق جو ہے وہ سجدہ تجھے کر سکے۔ میری عبادت مکمل نہیں ہوتی، رات ختم ہو جاتی ہے۔ اتنا ذوق عبادت کا، اتنا شوق عبادت کا کہ جو لذت سیدہ سجدے میں محسوس کیا کرتی تھی وہ دنیا میں انہیں لذت محسوس ہی نہیں ہوئی، اس لیے آپ کو بطول کہا گیا۔ وہ دنیا سے کٹی ہوئی تھی اور کامل توجہ جو ہے وہ پیدا کرنے والے رب کی طرف۔ ایک آپ کا لقب ہے زہرا۔ زہرا کا معنی ہوتا ہے پھول۔ آپ کو زہرا اس لیے کہا گیا ہے، حضور علیہ السلام کے 3 بیٹے 4 بیٹیاں، لیکن جو مقام، جو محبت، جو والہانہ شفقت نبی پاک علیہ السلام کی اپنی اس چھوٹی صاحبزادی سے تھی نا، چھوٹا ویسے ہی لاڈلا ہوتا ہے، لیکن سرکار کا جو پیار سیدہ فاطمہ الزہرا سے تھا نا، تو کہا گیا ہے کہ یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کا پھول ہے۔ بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا، زہرا کا معنی پھول، مطلب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلشن ہے۔ اور گلشن کیوں نہ ہو، سرکار نے فرمایا کہ میرا نسب جو ہے میری اس صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سے آگے چلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھ لیں اولاد فاطمہ سید، سرکار علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میرا نسب اس بیٹی سے چلنا ہے، تو یہ فاطمہ جو ہے یہ سرکار کا گلشن ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات آپ کو بہت زیادہ ذوق دے گی، یہ امام منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر اس کو لکھا ہے، اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرمائے، آپ مسجد سے باہر تشریف لائے، شیخین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے ہیں، 2 اور صحابی ہیں، ایک سرکار ہو گئے، 4 یہ صحابی ہو گئے۔ سرکار باہر تشریف لائے، وہ صحابہ بھی حضور کے ساتھ،
چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محلہ آ گیا. جب اس محلے میں پہنچے، صحابہ کی عقیدت اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھو. خوشبو رسول کو محسوس کرتے ہوئے جلدی سے گھر سے باہر آئے، دروازہ کھولا. وہ کہے کیا ہوا؟ کہتے رکو، مجھے سرکار کی خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے یہاں سے حضور کا گزر ہونے والا ہے. باہر تشریف لائے تو سرکار تشریف لا رہے تھے. عرض کی حضور آپ یہاں سے گزر ہی رہے ہو، میزبانی کا شرف ہی بخش دو، کچھ دیر کے لیے میرے گھر میں مہمان بنو نا. سرکار نے شفقت فرمائی. مطلب یہ ہے دعوت کرنا صحابہ کی سنت ہے، قبول کر لینا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. یہ مزاج کوئی ہم بریلوی اہل سنت کا نہیں ہے کہ جی بزرگوں کو کہتے ہیں ہمارے گھر میں آؤ، اپنا مبارک قدم رکھ دو، کچھ دیر خدمت کا موقع دو. یہ کوئی ہمارا مزاج ہی نہیں ہے، بلکہ صحابہ اکرام کا بھی یہ مزاج تھا کہ وہ بھی اس بات کو باعث برکت سمجھا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لے آئیں، پھر برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں گی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے تمہاری مرضی ہے. سرکار گھر میں تشریف لے گئے، چٹائی بچھائی گئی، سرکار تشریف فرما ہوئے، صحابہ بھی ساتھ ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری نے فٹافٹ گھر میں ایک بکری کا بچہ اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا. گھر والوں سے کہا جلدی کرو، دیر نہیں ہونی چاہیے، تمہیں پتہ نہیں ہمارے ہاتھ مہمان کون ہے، جلدی کرو. ہمارے ہاں مہمان آ جائے، کھانا بناتے ہیں لیکن کھانے سے پہلے کچھ تھوڑا بہت پہلے ہوتا ہے، کچھ چائے بوتل بسکٹ وغیرہ. حضرت ابو ایوب انصاری نے اس ماحول کے مطابق کھانا تیار ہونے میں تو کچھ ٹائم لگنا ہے، جلدی سے کچھ کھجوریں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. سرکار اسے بھی قبول فرما لیں. اب جو میں بات یہاں پہ کرنے لگا ہوں نا، اس بات کو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی جو ہے کتنی بڑی صابرہ شاکرہ تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سے کتنا والہانہ پیار تھا. کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان پہ لگ گیا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھانا آیا، آنکھیں نم ہو گئی، آنکھوں میں سے آنسوؤں کی جھڑی بند گئی. عرض کی حضور کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے کئی دنوں سے میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا بھی بھوکی ہے، ایسا کرو کچھ کھانا ان کو بھی پہنچا دو. سبحان اللہ. یہ میں کس گھر کی بات کر رہا ہوں؟ یہ ایک پیغام ہے ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے. اللہ اکبر. یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں، حضور نے فرمایا کئی دنوں سے بھوکی ہے، ایسا کرو کچھ کھانا ادھر بھی پہنچاؤ. لیکن ایسی صابرہ ہیں، ایسی شاکرہ ہیں کہ اس کے باوجود بھی کوئی شکوہ نہیں کیا رب کی بارگاہ میں، پھر بھی اپنے رب کی خوب عبادتیں کرتی رہی سبحان اللہ کہ مولا میں تیری اتنی عبادت کرتی ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی سیدہ، عرض کی آپ ایسا کریں، میں یہ نہیں کہتی کہ بھی اس طرح کے دن مجھ پہ نہ آیا کریں، بس اتنی دعا کر دے، بھوک لگتی ہے تو لگے بس یہ مجھے ستایا نہ کرے. یہ جب بھوک مجھے ستاتی ہے تو پھر میرے معمولات آگے پیچھے ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، لگے صحیح بس مجھے یہ تنگ نہ کرے بھوک. سرکار نے دعا فرما دی، فرماتی پھر بھوک لگتی تھی لیکن پھر مجھے یہ تنگ نہیں کیا کرتی تھی. سبحان اللہ. سرکار کی اپنی بیٹی کے ساتھ محبت. اور سیدہ نے جس ماحول میں تربیت پائی ہے نا، وہ ماحول پتہ کیسا تھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی ہے نا، آپ کی بطن سے ہے، حضور کی بیٹی. یہ وہ وقت تھا جس وقت میں ہر طرف سے کفار و مشرکین سرداران مکہ جو تھے ان کی طرف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر طرح طرح کی وہ اپنا آوازیں کستے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کرتے، پتھراؤ کرتے. یعنی ایسے ماحول میں سیدہ نے پرورش پائی ہے
اور اپنے ابا جی یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر ماحول میں دیکھا ہے کہ سرکار نے دین کا پیغام آگے سے آگے پہنچایا ہے، اور ہر سٹیج پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ماحول میں تربیت پائی ہے تو پھر اپنے بچوں کی تربیت پتہ کیسی کی ہے؟ میدان کربلا ہے، تختہ ریگستان ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، پھر بھی دین کی سربلندی کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے بھی دین کو دیے ہیں، اپنا سر بھی نیزے کی آندھی کے سپرد کر دیا ہے۔ اور یہ اسی تربیت کا نتیجہ ہی تھا جو سیدہ فاطمہ الزہرا نے تربیت جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آغوش میں پائی ہے، اور جس ماحول کے اندر اللہ اکبر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہ بات بڑی قابل غور اور توجہ طلب ہے۔ ایک ہمارا معاشرہ ہے جہیز کی جو ایک نحوست ہے، جہیز میں 2 طرفہ والدین کو پریشان کیا جاتا ہے۔ ایک تو لڑکے والوں کی یہ خواہش یا شرط ہوتی ہے کہ جہیز ملے، بساؤ کا شرط ہوتی ہے، بساؤ کا شرط نہیں ہوتی، ایک خیال ہوتا ہے کہ یہاں جہیز زیادہ مل جائے گا، ادھر ہی رشتہ کرو۔ یعنی بچی کا رشتہ جو ہے یہ موقوف ہو چکا ہے جہیز پر۔ بسا اوقات کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں وہ ان کے اپنے بڑے مطالبات ہوتے ہیں، ہم نے فلاں فلاں چیزیں لینی ہیں، والد ان چیزوں سے وہ والدین بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں، اور اس جہیز کی نحوست کی وجہ سے بچیاں گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی بھی ہو جاتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو اپنی صاحبزادیوں کے نکاح کیے ہیں، شادیاں کی ہیں، 4 بیٹیاں تھیں، 4 کے نکاح کیے ہیں، اور یہ سب سے چھوٹی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا بھی نکاح کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں چاہوں احد پہاڑ سونے کا بھی بنے، اٹھانا نہ پڑے، خود ہی ساتھ چلے۔ ایسی بات نہیں کہ کچھ ہے نہیں، دونوں جہانوں کے مالک و مختار ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ شان ہے حضور کے غلاموں کی، اتنی بلند شان ہے، تو پھر سرکار تو سرکار ہے نا، اللہ کی دیے ہوئے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے باوجود جب نکاح ہوا ہے تو کتنے سامان کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کی ہے۔ اگر اس سیرت کو آپ پڑھیں نا سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ کیا سامان تھا۔ کچھ کپڑے جس کے اندر روئی ہوتی ہے، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں خشک گھاس ہے، 2 چکیے ہیں، 2 مٹکے ہیں، اس طرح کا مختصر سا کچھ سامان جو ہے، اس سامان کے ساتھ وہ نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادی گھر سے رخصت ہو رہی ہے۔ اللہ پانی 3 سانسوں میں پینا سنت ہے، اس پہ عمل کرو، حضور کی سنت ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے یہ 3 انگلیاں استعمال کریں، سنت ہے۔ مسواک میں کہ ساری سنتیں یاد رکھی ہوئی ہیں، یہ سنت یاد کیوں نہیں ہے؟ بچی جب جوان ہو جائے، حالات جیسے بھی ہوں، ماحول جیسا بھی ہو، بس اس کو رخصت کیا جائے، اس کا نکاح کیا جائے۔ یہ ساری رسومات فضول قسم کی ہم نے خود اپنے اوپر جو ہے وہ لاگو کی ہوئی ہیں۔ ان چیزوں سے نکلو۔ اسلام تو ہمیں بڑی رعایت دیتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اسلام کے اندر جو سب سے آسان چیز ہے، اور اسلام نے جو سب سے آسان چیز رکھی وہ نکاح ہی ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی شرط نہیں ہے، نہ مولوی کی شرط ہے، نہ مسجد کی شرط ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 گواہ ہوں، لڑکا اور لڑکی خود ہی ایجاب و قبول کر لے کہ میں نے نکاح کیا، دوسرا کہ میں نے قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ اسلام تو اتنی رعایت دے رہا ہے۔ دیگر مذاہب کے اندر تو ایسا نہیں ہے۔ عیسائی مذہب میں تو پادری سے ٹائم لینا پڑتا ہے، گرجا گھر میں جانا پڑتا ہے، پھر جا کے نکاح ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اسلام نے تو یہ بھی پابندیاں نہیں لگائی۔ مسجد میں اگر نکاح ہو باعث برکت ہے، لیکن کوئی شرط نہیں ہے۔ اتنا آسان مذہب اور اتنا آسان نکاح کو اسلام کے اندر رکھا گیا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ ہوتے ہوئے اپنی صاحبزادیوں کو یوں رخصت کیا۔ سب کچھ دے بھی سکتے تھے، دیا نہیں، کیوں؟ تاکہ میری امت کے جو غریب باپ ہیں کہیں ان کے لیے یہ سنت نہ بن جائے کہ وہ بھی 20 ٹرکوں کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کریں، نہ اتنا سامان ہو، نہ وہ بچی کا نکاح کر پائے۔
کتنی رعایت رکھی ہے سرکار علیہ السلام نے اپنی امت کے غریب باپوں کی، تو ہم خود اپنے لیے کیوں مشکلیں کھڑی کر رہے ہیں؟ اگلا انداز بڑا خوب ہے. گھر میں 2 چکیاں سرکار نے جہیز میں ہی دی تھی، وہ نمک بھی اسی میں پیستی ہیں، آٹا بھی اسی میں پیسا جا رہا ہے، بچوں کی بھی پرورش ہے، مولا علی پاک کی خدمت ہے، گھر کے دیگر معاملات ہیں، یہ اللہ کی عبادت بھی کرنی تھک جاتی تھی. ایک غزوے میں بہت سارے غلام لونڈیاں آئیں، سرکار لوگوں کو تقسیم بھی کر رہے تھے. ذہن بنا کیوں نہ میں بھی جا کر درخواست کروں، مجھے بھی کوئی خادمہ مل جائے، گھر کے کام کاج میں ذرا آسانی ہو جائے گی. اب یہ چیپٹر جو ہے بڑا قابل غور ہے حدیث پاک میں جو آیا ہے. سیدہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، ایک روایت میں آتے ہیں مولا علی پاک نے کچھ ذہن بنایا تھا کہ لے لو، تمہارے لیے بھی کچھ آسانی ہو جائے گی، آپ چلے جاؤ. سیدہ حضور کی بارگاہ میں گئی، کچھ کہہ نہ پائیں، کیسے کہوں. ایک مرتبہ مولا علی پاک بھی تھے، سرکار نے پہلے بھی پوچھا بعد میں بھی پوچھا، بتاؤ تو صحیح. عرض کی بھی کام کاج کافی ہوتے ہیں، قصہ مختصر، ایک خادمہ ہمیں بھی عنایت کر دیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ ہیں تو صحیح لیکن بیٹا میں تمہیں عطا نہیں کرتا، میں تمہیں اس سے بہتر کچھ دے دیتا ہوں. ایسا کرو جب تھک جاؤ نا، رات بستر پر آیا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں راحت مل جایا کرے گی، تھکاوٹ اتر جایا کرے گی، جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. غور کریں، سرکار علیہ السلام دے دیتے تو قیامت تک کسی کی یہ جرت تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں یہ اعتراض کرتا کہ اپنی بیٹی کو کیوں خادمہ دی، کیوں لونڈی دے دی؟ کسی میں تھی یہ ہمت؟ سرکار علیہ السلام جیسا کرے اللہ تعالیٰ ویسے ہی قانون بنا دیتا ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو خادمہ نہیں دی، کیوں؟ قیامت تک کے اپنی امت کی تربیت فرما دی کہ میں اتنا مشفق باپ ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں اپنی بیٹی سے، اس کے باوجود میں اپنی بیٹی کے لیے پسند یہ کرتا ہوں یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر مولا علی پاک کی خدمت کرے، اپنے بچوں کی خدمت کرے، ان کا کھانا اپنے ہاتھوں سے بنائے. آج ہم کوئی نئے والد بن گئے ہیں، بچیوں کے باپ، ہمارا کوئی انوکھا ہی پیار ہے. اکثر جو ہے جو ریشو ہے ہمارے پاکستان میں، خاص طور پر پنجاب کے اندر، وہ طلاق کی بنیادی ضرورت یہ بنتی ہے کہ ہماری بچی کام نہیں کرے گی، وہ بھی ضد پہ آ جاتے ہیں، کام تینوں کرنا ہی پہنا، اس پہ جھگڑا ہو جاتا ہے. جب سرکار علیہ السلام اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہیں اپنے شوہر کا کام یہ اپنے ہاتھوں سے کرے، تو کیا ہمارے لیے یہ سنت نہیں؟ ہم بھی اپنی بیٹی کے بارے میں یہی پسند کریں کہ یہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے شوہر کا کام کرے اور اس کی خدمت کرے، اور بچیوں کی تربیت کی جائے، ماں باپ خود تربیت کریں. بیٹا شوہر کی خدمت کرنا، یہ کوئی خدمت کرنے سے بندہ کوئی ملازم اور نوکر نہیں بن جاتا، بلکہ یہ تو رسول اللہ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت ہے، اور اس چیز کو سرکار نے پسند فرمایا ہے. جو کام حضور پسند فرمائیں، جو کام سیدہ فاطمہ الزہرا کرے، اگر ہماری وہ بچیاں کام کریں تو کوئی ملازم اور نوکر نہیں ہے، بلکہ یہ تو سیدہ کی سنت ادا ہو رہی ہے. یہ چیزیں ہم اپنی بچیوں کو سکھائیں اور اپنی بچیوں کے لیے یہی پسند کریں جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے سرکار نے پسند کیا. اگلی بات مزید لطف دینے والی ہے. نبی پاک علیہ السلام اپنی صاحبزادی سے پتہ کتنا پیار کرتے تھے. حدیث پاک ہے الفاطمہ تو بضعۃ منی، حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. بدعۃ حدیث میں استعمال ہوا ہے، یہ مسلم شریف کے اندر بھی الفاظ ہیں، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی آیا ہے. بدعۃ بدعۃ. سب سے پہلے بدعہ کا معنی معلوم کر لیں، پھر جا کے پتہ چلے گا کہ سیدہ کا مقام کیا ہے. بدعہ کے 2 معنی ہیں.
बदअतुन या बिदआ, दो मानी इसके। एक माना है इसका टुकड़ा और एक माना इसका है अदद, ये जो गिनती नहीं होती अदद, ये माना है। जो लुगत के इमाम हैं उन्होंने ये लिखा है कि लफ्ज़ बिदआ जो होता है ये जहां भी आ जाए 3 से ऊपर 10 से नीचे इसका इतलाक होता है। लफ्ज़ बिदआ जहां भी इस्तेमाल होगा 3 से ऊपर 10 से नीचे वाले अदद के लिए इसका इस्तेमाल होता है। वैसे उमूमी तौर पर जहां भी लफ्ज़ बिदआ इस्तेमाल हुआ है इसका माना 7 लिया गया है। कुरान पाक के अंदर भी है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद के हवाले से बिदआ सिनीन, तो वहां पर 7 साल मुराद लिए गए हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को 7 साल कैद हुई। तो पता ये चला कि उमूमी तौर पर बिदआ जहां जिक्र किया जाए, अददी माना इसका लिया जाए तो ये 7 के अदद के लिए इस्तेमाल होता है। 10, 3 से ऊपर 10 से नीचे। अगर 10 को हम 3 हिस्सों में तकसीम करें तो 7 का जो अदद है इसके कितने हिस्से बन जाएंगे? 2/3 बन जाएगा ना, 2/3, थोड़ा सा ऊपर 2/3 होंगे, 2/3 बन जाएगा। हुजूर अब सरकार की हदीस देखो, फरमाया अल फातिमा तू बदअतुन मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। और बिदआ का माना एक अदद है, अदद 7 के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। बाज ने कहा जी हर बेटी अपने बाप के जिगर का टुकड़ा ही होती है, आंखों का तारा ही होती है। सरकार ने फातिमा के लिए कह दिया तो इसमें क्या तखसीस है? मैंने कहा हर बेटी अपने बाप के जिगर का टुकड़ा है, लेकिन सरकार ने फरमाया बिदआ का माना 7 और 10 की 2/3 7 बनती है। फरमाया फातिमा मेरा वो जिगर का टुकड़ा है जिसको 2/3 की हैसियत हासिल है। मतलब ये है कि मैं इतना ज्यादा इनसे प्यार करता हूँ। अगर बदआ का माना लिया जाए टुकड़ा गोश्त का, तो एक इसका माना दिल भी आया। बदआ का माना दिल, दिल गोश्त का टुकड़ा दिल। और दिल जो होता है ये जिस्म और रूह का एक मरकज है। दिल की धड़कन खत्म हो जाए तो रूह का जो कनेक्शन जिस्म के साथ है वो खत्म हो जाता है। फरमाया कि फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, दिल है। मतलब ये कि फातिमा को मेरे सामने वो हैसियत हासिल है जो इंसानी जिस्म में दिल को हैसियत हासिल है। मतलब हुजूर अपनी आल में सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक मरकजी हैसियत अता फरमा रही है। मुस्लिम शरीफ में लफ्ज़ मुदगा इस्तेमाल हुआ है, मुदगा तुम मिन्नी, फातिमा मेरा मुदगा है। अब मुदगा के मानी जो है इनको भी ज़रा गौर से चेक कर लें, इसका क्या माना पड़ता है मुदगा का। ये आखिरी बात है, टाइम हो चुका है। मुदगा मर्द और औरत का जब आपस में मिलाप होता है ना, जब हमल ठहर जाता है, पहले वो नुतफ़ा होता है, फिर कुछ वो अपने मराहिल को पूरा करता है, उसके बाद वो आलाका बन जाता है, फिर तीसरी स्टेज पर जाके उसको मुदगा कहते हैं। मुदगा ये है कि हड्डियों पे गोश्त चढ़ जाए और उसके अंदर रूह फूंक दी जाए। जब वो हमल 120 दिन का हो जाता है तो उसके अंदर रूह डाल दी जाती है, मुदगा, इसका ये माना है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फातिमा मेरा मुदगा है। मतलब ये है कि फातिमा को मेरे नजदीक वो हैसियत हासिल है कि जो बंदा फातिमा से प्यार नहीं करता उसे इस्लाम की रूह ही नहीं मिलती। मतलब ये है कि रब ने सैयदा फातिमा ज़हरा की मोहब्बत में इस्लाम की रूह रख दी है। वो मकाम और वो मर्तबा अल्लाह ताला ने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ का रखा है। आखिर में एक मैसेज और एक पैगाम बयान ख़त्म हो गया। वो ये है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी से इतना प्यार किया कि जब आती आपकी साहबजादी तो खड़े होकर इस्तकबाल करते, अपनी जगह पे नशिस्त पे बैठाते। इतना प्यार क्यों किया? दरअसल ये माहौल वो था जिस माहौल में बाप जो है
اپنے ہاتھوں سے زندہ بیٹی کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے. مٹی ڈالنا بچی کے اوپر گلے میں ڈال کے اپنے لیے فخر سمجھتے تھے. اس ماحول میں سرکار نے بیٹی کی محبت سکھائی نہیں بلکہ کر کے بھی دکھائی ہے. اب سرکار علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ یہ ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ گھر میں بیٹے بھی ہوتے ہیں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں. باپ کی زیادہ شفقت بیٹی کے ساتھ کیوں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ یہ بھی سرکار علیہ السلام کی سنت ہی ہے کہ حضور کو اپنی بیٹی سے پیار ہی بہت زیادہ تھا. تو آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرمائے.